اکثر کہانیاں جنگلوں کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہانی ایک ایسے جنگل کی ہے جو صرف راستے نہیں بلکہ انسانوں کے نام تک نگل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ اس جنگل میں داخل ہونے والوں کے لیے پہلا اور شاید آخری انتباہ ہے۔ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، آج سے ٹھیک 20 سال پہلے۔ یہ سارا قصہ 3 دوستوں کی ایک جوش بھری ضد سے شروع ہوا تھا۔ دانش، سمیع اور فاروق، ان تینوں کا بس ایک ہی خواب تھا، ایک ہی جنون۔ گاؤں کے پاس جو آسیب زدہ جنگل تھا نا، وہاں نظر آنے والی ایک پراسرار روشنی کی ویڈیو بنانا اور بس راتوں رات مشہور ہو جانا۔ جوانی کا جوش تھا، انہیں کیا معلوم تھا کہ کچھ کہانیاں شہرت کے لیے نہیں، عبرت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بھائی، جیسے جیسے سورج ڈوب رہا تھا اور جنگل کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، وہ تینوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے انہیں جاتے دیکھا تو بس ایک ہی جملہ کہا۔ یہ سن کر تینوں دوست ہنس پڑے، ایک دوسرے کو دیکھا اور بات کو مذاق میں اڑا کر آگے بڑھ گئے۔ انہیں شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری بے فکری کی ہنسی تھی۔ خیر، رات گہری ہوتی گئی، جنگل کی آوازیں بھی جیسے کسی انجانے خوف سے دب گئیں، اور پھر آدھی رات کی اس مکمل خاموشی کو ایک فون کال نے چیر کر رکھ دیا۔ فون دانش کا تھا، لیکن لائن کی دوسری طرف جو آواز تھی نا، وہ اس دانش کی نہیں تھی جسے اس کے گھر والے جانتے تھے۔ اس آواز میں ایک ایسا خوف تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہمیں یہاں ایک جگہ ملی ہے، ایک دیوار، اس پر ہمارے نام لکھے ہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی… اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، لائن کٹ گئی۔ اگلی صبح جب وہ تینوں واپس نہ آئے تو ایک بڑی تلاش شروع ہوئی۔ پولیس، گاؤں والے، ریسکیو ٹیمیں، سب نے مل کر پورا جنگل چھان مارا، مگر ایسا لگا جیسے جنگل نے اپنے راز اگلنے سے انکار کر دیا ہو۔ انہیں صرف ایک چیز ملی، قدموں کے نشان۔ ایسے نشان جو جنگل کی گہرائی میں تو جا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی نشان واپس نہیں آ رہا تھا، جیسے زمین نے انہیں وہیں نگل لیا ہو۔ کئی گھنٹوں کی بے سود تلاش کے بعد جب سب کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں تو ایک ریسکیو ورکر کو کیچڑ میں دھسی ہوئی ایک چیز نظر آئی، ایک پرانا کیمرہ، ان تینوں دوستوں کا واحد سراغ۔ اس کیمرے کی میموری میں زیادہ کچھ نہیں تھا سوائے ایک آخری چند منٹ کی ویڈیو کے، اور یہی وہ ویڈیو تھی جس نے اس گمشدگی کی داستان کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ سلجھنے والی پہیلی بنا دیا۔ ویڈیو شروع ہوتی ہے، اسکرین پر اندھیرا ہے اور بھاری سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر کیمرے کی مدھم روشنی میں ایک منظر ابھرتا ہے، تینوں دوست ایک پرانی کائی لگی پتھر کی دیوار کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیمرہ آہستہ آہستہ دیوار کے اور قریب جاتا ہے، روشنی پتھر پر پڑتی ہے اور وہاں 3 نام کھدے ہوئے تھے، صاف، واضح، جیسے ابھی ابھی لکھے گئے ہوں۔ دانش، سمیع، فاروق، یہ انہی کے نام تھے۔ ویڈیو میں ان کے چہروں پر پھیلی وحشت، آنکھوں میں ابھرتا خوف اور ایک دوسرے سے پوچھے جانے والے وہ خاموش سوال ناقابل بیان تھے۔ اور پھر کیمرہ تھوڑا نیچے کی طرف جھکتا ہے، ان ناموں کے ٹھیک نیچے ایک اور جملہ کھدا ہوا تھا جو کسی حکم نامے کی طرح تھا، ایک سزا کی طرح، واپسی ممنوع ہے۔ اسی لمحے ان کے ٹھیک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آتے ہے۔ ویڈیو میں سمیع کی گھٹی ہوئی سرگوشی سنائی دیتی ہے، یہاں تو کوئی نہیں تھا نا؟ اور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، ایک جھٹکے سے کیمرہ نیچے گرتا ہے، جیسے کسی نے اسے چھین لیا ہو۔ چند سیکنڈ تک اسکرین پر صرف اندھیرا اور گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، پھر کیمرہ اٹھایا جاتا ہے اور سیدھا ایک چہرے پر فوکس ہوتا ہے۔ وہ چہرہ دانش کا ہی تھا، مگر صرف چہرہ، وہ آنکھیں بالکل خالی تھیں، بے جان، جیسے شیشے کی بنی ہوں۔ پھر اس چہرے کے ہونٹ ہلے اور ایک سپاٹ بے جذبات آواز ابھری، ہم واپس آ گئے ہیں مگر ہم نہیں ہیں۔ اور بس اسی کے ساتھ ویڈیو بند ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد کئی سوال اٹھے مگر جواب ایک کا بھی نہیں ملا، اور وہ جنگل پہلے سے بھی زیادہ پراسرار اور خوفناک ہو گیا۔ اس واقعے کو آج پورے 20 سال بیت چکے ہیں۔ دانش، سمیع اور فاروق کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے، مگر گاؤں کے لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہر سال ٹھیک اسی رات کو جب ہوا بھی خاموش ہو جاتی ہے تو جنگل کے کنارے سے ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، ایک پکار، ہمیں ڈھونڈو۔ اور یہ داستان اس انتباہ کے ساتھ زندہ ہے کہ آج تک جس نے بھی اس آواز کا پیچھا کرنے کی ہمت کی، وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ خود اس جنگل کا ایک راز اور اس دیوار پر لکھا ایک نیا نام بن گیا۔ سوال یہ نہیں کہ ان 3 دوستوں کے ساتھ کیا ہوا،
سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ دیوار آج رات بھی کسی نئے نام کا انتظار کر رہی ہے؟